رسول مدنی اور نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے، نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے، اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جو شمع جلا کیجئے، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ، اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اب اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ۔ عشق دا ذائقہ ذوق والا، عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس تک لیا اوہی جان دائی، اور ہر ایک نکت پر کھوندی کوئی لکھ ایک پہچان دائی۔ والد 1 سال پہلے شہید ہو اور بچہ آج لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہو۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے یہاں پر قلم توڑتے ہوئے کہا، یہ جو عشق ہے، یہ جو عشق کی کیفیات ہے، یہ جو حضور کے لیے مر مٹنے کا یہ جو جذبہ ہے مسلمان کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے تو پوری دنیا سے ٹکر لیتے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ آپ نے کہا جب تک یہ روح موجود ہے تو ابھی والد کا غم بھی تازہ، لیکن پھر بھی پورا خاندان کہے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ وہ تو ایک عامر شہید تھا، ہم تو ہر لحظہ پورا خاندان آپ کے دین کے لیے حاضر ہے۔ یہی ہے وہ جذبہ، عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس تک لیا ہوئی جان دائی، ہر ایک نکت پر کھوندی کوئی لکھ ایک پہچان دائی، اور ہمت ہاری آدھا کم عشق نہیں، کم شیر دلیر جوان دائی، اور عالم شام عشق دا کی دسا، سمرہ دین اسلام ایمان دائی۔ آج اس شہید ناموس رسالت آپ کے سرزمین پر اور شرکپور شریف کے اس مقدس سرزمین پر میں صرف ایک بات آپ کے گوشگزار کروں۔ ہمارے شاہ صاحب قبلہ، ہمارے دلوں کے دھڑکن انتہائی قریب حضرت سید السادات سید افضال حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم و فیوضاتہم علینا، اور اکابرین قائدین تشریف فرما ہے۔ موسم کی حالات بھی میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے جب اس دین مدین کے خلاف عالم کفر نے ایک نئی جنگ کا آغاز کیا، مسلمانوں کے فکر پر بھی حملہ کیا، اس کی سوچ اور عقیدے پر بھی حملہ کیا، اور ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر کر ان پر نئے نئے اپنے حربے آزمائے گئے، اپنے انہوں نے اسلحے استعمال کیے، ایٹمی ہتھیار استعمال کیے، عراق سے لے کر شام، یمن، افغانستان، ہر جگہ پر انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا، لیکن کسی بھی جگہ سے مسلمانوں کے لیے توانا آواز نہیں ہوتا کہ جس نے عالم کفر کو للکار کر کہا ہو کہ آ جاؤ، اسلام کی اصل روح ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہر جگہ سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، ادھر مسلمان شہید ہو رہے تھے، ادھر سے صدا بلند ہو رہی تھی کہ نہیں نہیں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، مگر ایک مرد قلندر آپ کے لاہور مسجد رحمت للعالمین سے ان کی وہ غیرت والی آواز گونجی، اور آپ نے فرمایا ہاں اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کا خون یوں بہایا جائے تو پھر اسلام نکل کر میدان میں غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ آپ یقین کریں، ہم نے اپنے اسلاف کے تذکرے سنے، ہم نے سنا کہ کس طرح میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے غلام حضور کے سامنے کس انداز سے شہید ہوتے رہے، کس انداز سے حضور کا دفاع کرتے رہے۔
علامہ حلبی نے لکھا کہ جب ہجرت کی رات میرے مصطفی کریم علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا کہ آپ نے میرے بستر پر سونا ہے، لیکن ساتھ میں فرمایا لعل الجہال یبادر الیک فیقتلوک، شاید جنہوں نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ رات کو آ جائے اور وہ میرے بستر پر تجھے مجھے سمجھ کر شاید تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آ جائے اور تمہیں شہید کرے۔ اگر وہ اس ارادے سے آ جائے تو اب تمہاری مرضی کیا ہے، سونا ہے ادھر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جو جواب ارشاد فرمایا، قیامت تک حضور کے غلاموں کے لیے مینار نور ہے، قیامت تک جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے محبت قدم بڑھتے ہیں ان کے لیے بھی مینار نور ہے۔ جہاں یہ ہے علی والے کہ جب حضور کے عزت ابرو کی بات ہو تو پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ کسی اور جگہ رات گزاروں گا، یا رسول اللہ سونا تو ضروری نہیں ہے، میں جاگ کے رات گزاروں گا۔ جب وہ آ جائے تو میں کہوں گا کہ حضور تو تشریف لے کے گئے ہیں، میں تو علی ہوں، میں ادھر رات کیوں ادھر، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں ادھر سو جاؤں، یہ تو رات جاگ کے بھی گزارا جا سکتا ہے۔ لیکن جب میرے کریم آقا نے فرمایا کہ شاید وہ آ جائے تو اس کا جواب یہ تھا، واللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جواب دیا، یا رسول اللہ رضیت ان تکون روحی لروحک وقاء ونفسی لنفسک فداء وما احب الحیات الا لخدمتک۔ یا رسول اللہ میں اس پر راضی ہوں کہ میری روح آپ کی روح کی حفاظت کرے، میری جان آپ کی جان کی حفاظت کرے، اور یا رسول اللہ یہ زندگی میں نے اپنے لیے نہیں، یہ تو میں نے آپ کے لیے مانگی ہے، تو کر تیرے نام پہ جان فدا، نفس ایک جان تو جہاں فدا، اور تم جہاں سے بھی نہیں جی بڑا کرو کیا کروڑ جہاں نہیں۔ تمام احباب بیک آواز۔ آج شرکپور شریف کی سرزمین پر میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے غلاموں نے یہ عہد کرنا ہے کہ جو ہم نے اسلاف کا، جو ہم نے سنے اور جو ہم نے اسلاف کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے جب بھی حضور کے دین کی بات آئی کبھی مداہنت سے کام نہیں لیا، جب بھی حضور کی عزت آبرو کی بات آئی کبھی حکمت کے نام پر اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے رہے، جب بھی اسلام کے لیے نکلنے کی باری آئی تو آپ یہ کہہ کر نہ ڈرے کہ نہیں آگے تو موت ہوگی، آگے تو بڑی مشکلات ہوں گی۔ میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے غلاموں نے کبھی یہ نہیں کہا، اگر 305 نکلنے کے لیے تھے اور صرف 8 تلواریں تھیں اور میرے کریم آقا نے پوچھا، سوال کیا صحابہ نکلنا چاہیے، بدر میں 1000 مسلح آ چکے ہیں، نکلنا چاہیے یا نہیں؟ کسی نے یہ نہیں کہا، بلکہ آگے بڑھ کر فرمایا، یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عاد من شیطا وخذ من اموالنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ اپنے پلے کچھ نہیں، سب کچھ تو آپ ہی کا ہے۔ جس سے کہیں گے دشمنی کرو دشمنی کریں گے، جس سے فرمائیں گے دوستی کرو دوستی کریں گے۔ یا رسول اللہ بدر تو سامنے ہے، آپ حکم فرمائے، آپ کے حکم پر ہم کیسر و کسرا سی بھی جنگ چھیڑ دیں گے۔ جب وہ حضور کے دین کے لیے نکلے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے ہاتھوں میں تلواریں ضروری ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا ماحول کو دے کے 305 بے سر و سامانی کے حالت میں 1000 کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ نہیں، فرمایا یا رسول اللہ حکم فرماؤ، بدر سامنے ہے، ہم کیسر و کسرا سی بھی جنگ چھیڑ دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ میدان میں نکلے تو بدر کو پہنچے، بدر میں کریم آقا نے فرمایا، اے میرے غلاموں دیکھو وہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ پہنچے۔ جو بھی بندہ حضور کے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ میدان میں نکلے پھر اللہ کریم ان کی مدد ضرور فرماتا ہے۔
دور مت جائیے تحریک لبیک یا رسول اللہ نے بے سر و سامانی کی حالت میں کس طرح حضور کے دین پر پہرا دیا، یہ تو تاریخ دان لکھ کر بھی یہاں قلم توڑے گا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سامنے سے ظلم و جبر ہو، سامنے سے پوری ریاستی قوت اپنی ظلم و جبر پہ اتر آئے، اور ادھر سے صرف اور صرف نہتے ہوئے سامنے سینے ہو۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سینوں کا مقابلہ، گولیوں کا مقابلہ سینوں سے بھی ہو جائے۔ بندہ کہے کم از کم میرے ہاتھ میں تو کلاشنکوف ہو، میرے ہاتھ میں تو کوئی وہ آلہ ہو جس سے میں دشمن کو مار سکوں۔ یہاں تو ہمارا مقصد بھی نہیں تھا ان کو مارنا، یہاں تو دشمن بھی یہ نہیں تھا کہ ہم یہ سمجھے کہ ان سے جہاد کرنا اور ان سے جنگ کرنا ہمارا مقصد ہے۔ یہاں تو ہم نہتے تھے، یہاں تو ہمارے پاس صرف سینے موجود تھے، مگر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ کس طرح حضور کے غلام ان گولیوں کا مقابلہ اپنی سینوں سے کر رہے ہیں۔ اور آج انہوں نے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس حیث سے واللہ العظیم یہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے میلاد النبی میں رسمن یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہاں، جب حضور علیہ السلام کے عزت و ناموس پر مر مٹنے کی بات آئی تو پھر انہوں نے گولیوں کے سامنے سینے کر کے اسی وقت ظالم و جابر کے سامنے میدان عمل میں نکل کر فرمایا ادھر سے تنگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ عالم کفر سے صرف ایک عالم کفر کو صرف ایک بات سے پریشانی تھی۔ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ توجہ سے سنیے گا۔ عالم کفر کو صرف ایک بات سے پریشانی تھی، انہوں نے کہا اس قوم سے ہمیں اور کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی زیادہ نمازوں سے یا ان کی جو ہے نا زکوٰۃ دینے سے ہمیں وہ خطرہ نہیں ہے جو ان کے دل میں ان کے محبوب بستے ہیں اس تعلق سے ہمیں جتنا خطرہ ہے۔ وہ اپنے محبوب کے قدم مبارک سے لگی ہوئی خاک پر جب پورے کائنات کو قربان کرنے کے لیے ان کا یہ جذبہ ہو تب یہ ہمیں خطرہ ہے کہ ایک بندہ جب حضور کے عزت ابرو کے لیے میدان میں آئے اپنی کریم آقا کے ساتھ تو پھر یقین کرے پھر اس وہ بندہ تو ایک ہو لیکن وہ پوری دنیا اور پوری عالم کفر کو پریشان کر کے رکھ دے۔ وہ ایک ممتاز قادری ہو لیکن اس کے 27 گولیوں کی تڑتڑاہٹ پوری دنیا میں پھر سنی جا سکے۔ وہ ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والا وہ بابا جو لاہور سے چلے اور ابھی اسلام آباد بھی نہیں پہنچے، میں خود گواہ ہوں اس کا، میں خود گواہ ہوں۔ ابھی ہم گجر خان کے قریب تھے، مجھے بابا جی نے فرمایا میں نے آ جاؤ، میں آ گیا، کہہ رہا ہے آگے نکل جاؤ، جا کے تمہارے لیے جو ہے نا تم جا کے انہوں نے سوال و جواب بھیجا ہے کہ آپ جا کر ان سے مذاکرات کرو۔ جب میں ادھر پہنچا یہ سارے وزراء موجود تھے، وزیر خارجہ خود موجود تھا، آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا، یہ ایسا ہوگا ہالینڈ والوں کے ساتھ، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ آرام سے چلے جائے، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ ابھی باتیں کر رہے تھے، باہر سے بندہ آیا اور ان کے زبان میں کچھ انہوں نے کچھ کلمات کہے، وہ باہر گیا۔ 10 منٹ بعد جب وزیر خارجہ اندر آیا مسکرا رہا تھا، کہا مبارک ہو، میں نے کہا کس بات کی؟ کہہ رہا ہے کہ ہالینڈ کے طرف سے سرکاری طور پر اعلان ہوا کہ انہوں نے جو میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کا اعلان کیا تھا وہ انہوں نے واپس لیا ہے، کہ ہمارے ہالینڈ کے قوم کو، ہمارے عوام کو خطرہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبات بڑھائے جا رہے ہیں اور ہمیں خطرہ ہو رہا ہے کہ ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آخر وہ کون سی طاقت ہے؟ ایک ویل چیئر والے بابا ابھی اسلام آباد بھی نہیں پہنچا مگر اس کی غیرت کی گونج ہالینڈ تک سنائی دے رہی ہے۔ قلندر لاہوری کی روح تڑپتی، فرمایا قوت سلطان امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ۔
ہمارے اسلاف نے بھی ہمیں غیرت کا درس دیا تھا. انگریز کے قید میں رہ کر امام المتکلمین امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے انگریز کے قید میں رہ کر بھی جب آپ کی ہڈیاں مبارک بھی بسیدہ ہو گئی اور وہ زہریلا پانی آپ کو دیا جا رہا تھا جس سے آپ کا صحت گر چکا تھا، انگریز نے کہا اپنا یہ فتویٰ واپس کر دو. اسی وقت بھی آپ قید بامشقت وہ بڑے بڑے ٹوکرے اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے فرما رہے تھے فدیت محمدً خیر البرایا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا سب کچھ میرے مصطفیٰ پر قربان ہو. حضرت امام احمد ابن حنبل جنہوں نے وقت کے 3 ظالموں کا مقابلہ کیا اور جب وہ ایک ایک درہ ان کو مار رہے تھے تو آگے سے امام فرماتے جا رہے تھے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. ہر درے کے ساتھ آپ کا یہ صدا بلند ہوتا رہا. حضرت مولانا حسرت موہانی سید فضل حسین المعروف مولانا حسرت موہانی انگریز کے قید میں جوان گئے تھے، 27 سال قید بامشقت گزارا اور یوں خمید کمر ہو گئے، لیکن انگریز نے کہا بس کر مولانا، آخر تم کیا چاہتے ہو، بس کرو، اس مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ. آپ نے خط لکھا اور اس خط میں لکھا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں، مجھے کیا پرواہ، میں اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کے لیے میدان میں ہوں. تم چاہو ظلم کی انتہا کر دو، ہمارے طرف سے گلا شکوہ بھی نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی تم کہہ لو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس لیے بے شمار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد دین آیا دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. واللہ ہم نے ان کے قصے تو سنے تھے لیکن ہم نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ کریم نے پھر ہمارے اوپر کرم کیا، ہم نے ان کی غیرت اور حمیت کا عکس حضور امیر المجاہدین میں دیکھا. جہاں آپ نے پوری دنیا سے ٹکر لی، جہاں آپ نے دنیا کے ہر گستاخ کو للکارا، جہاں آپ نے ہر ظالم جابر کے ظلم و جبر کو للکارا، اور یوں آپ میدان میں نکلے کہ واللہ پوری دنیا حیران ہو گئی کہ آخر یہ کون سی طاقت ہے اس بابے کے ساتھ، کہ اس طاقت کے بل بوتے پر یہ پورے قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ قوم اب بھی دین کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے، مگر ان کو کوئی قائد تو مل جائے جو آگے ان کا سودا نہ کرے، جو آگے ان کی نظریات کا سودا نہ کرے، ان کے افکار کا سودا نہ کرے اور آگے ان کو بھیجے نہ، تو یہ قوم اب بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہے. خدا کی قسم آپ وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے آواز پر لبیک کہا، دل و جان سے کہا، ہر وقت کہا، یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ موقع نہیں ہے، ابھی تو اسی وقت یہ مشکلات گزری ہیں، ابھی تو ہمارے سامنے بڑے مسائل ہیں، ابھی تو پرانے مقدمات بھی چل رہے ہیں، ابھی تو فور شیڈول میں نئے نام ڈالے جا رہے ہیں، ابھی ہم کیا کریں، تھوڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں وقت کا تقاضا ہے. نہیں واللہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا. آپ نے امت کو وہ قوم اور وہ غیرت پھر سے دیا کہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کو کسی نے خبر دی کہ آپ کے خلاف تو کفار مکہ سارے پھر سے جمع ہو چکے ہیں اور اب وہ پھر سے تیاری کر رہے ہیں، تو اسی وقت سب نے بیک زبان کہا، سب نے کہا حسبنا اللہ
वनेम अल वकील। हाँ, उनके पास और ताकतें होगी, वो भरपूर तैयारी करे, परवाह नहीं। उनके साथ जो है वो ताकत मेरे रब की नहीं है। तो जो भी दुनिया की ताकतें हैं वो तो उनके सामने रेज बरेज है। हमारे लिए जो ताकत है वो रब्बे ला यज़ाल की ताईद और मदद है। ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है, और अक्स पर न इतरा वो आईना हमारा है। खुदा की कसम, आपने कौम को फिर से वो गैरत दिया, और कौम ने ये नहीं कहा कि ये एक शहीद है, ये शहीद हो गया, अब उनके बेटों को कहे कि नहीं नहीं तुम तो बड़ी कीमती हो, तुम घर अंदर बैठ जाओ। मैं अभी इस बच्चे की ये जज्बात देख रहा था, खुदा की कसम मैं रश कर रहा था। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, एक बंदा जाए तो लोग उस तरफ जाने से भी गुरेज करते हैं, नहीं नहीं हमें वो फिर ऐसा ना हो कि मेरा बेटा उधर फिर से कोई ये मसला ना हो जाए। लेकिन पूरा खानदान फिर भी गैरत और हमीयत के साथ खड़ा रहे। आप यकीन करें ये जज्बा अगर इस उम्मत में बेदार हो चुका है तो लाखों करोड़ों सलाम उस मर्द कलंदर अमीरुल मुजाहिदीन की कब्र अनवर पर। आपने फरमाया मौत ने तो आना है, इससे जो है ना, ये तो आज तो सर्दी नहीं, आज तो हम सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको उसी दिन उसी रात की सर्दी याद आ रही हो कि जब हम फैजाबाद पे थे और बारिश बरस रहा था, सरता पाँव तमाम के तमाम, कोई जगह ऐसे नहीं थी जहाँ पे बारिश ना पड़ी हो। और उस सर्दी में फिर जो रात को जुल्म हुआ, सुबह को जब अमीरुल मुजाहिदीन पहुंचे तो आपका चेहरा मुबारक बिल्कुल मुतगय्यर था। मैंने कहा हुजूर कोई तकलीफ है आपको? मुझे कहा ये देखिए मुझे अब भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, मुझे अब भी बहुत ज्यादा बुखार है, वाकई बहुत सख्त तकलीफ थी आपको। मैंने कहा हुजूर फिर क्यों तशरीफ ले आए, आपके बच्चे मौजूद है, आपकी औलाद मौजूद है, आप क्यों तशरीफ ले आए? फरमाया नहीं, ये जान तो है रसूलुल्लाह के लिए। क्या बात करते हो, खुदा की कसम जब इस अंदाज से बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाए, क्या आप अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में भी फ्रांस के गुस्ताखों तक उनको ललकारे और पूरी दुनिया में हुजूर के इज्जत और नामूस का पैगाम पहुंचाए? और इस अंदाज से आप इस दुनिया से रुखसत हो तो मौत ने तो आना है। हर किसी को ब्लड प्रेशर से, किसी को शुगर से, किसी को किसी हादसा से, किसी को किसी मरज से, लेकिन उस मौत का मजा ही जुदा है कि जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में भी अपनी सेहत का परवाह किए बगैर आप क्या करें, हुजूर के इज्जत पर पहरा दे, हुजूर के नामूस पर पहरा दे, तो फिर खुद फरमा देते कि जब रूह मेरा पैराहन खाकी से निकले तो रोज़े से आवाज आए और मेरा फकीर आए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इस मिशन के साथ इंशाअल्लाह तादा में मर्द हम ये अज़म करेंगे कि इंशाअल्लाह दिलो जान से खड़े रहेंगे। हर लम्हा हर वक्त इंशाअल्लाह हुजूर के दीन के लिए मैदान में होंगे। किसी भी लम्हा किसी भी वक्त कोई भी जालिम का जुल्म, कोई भी जाबिर का जबर हमें इस निजाम से पीछे नहीं हटा सकता। अब ये वो नशा है, अब ये वो नशा है जब हमारे किसी को वो कोई कभी किसी जेल मुंतकिल करते थे, कभी किसी जेल, उन पर सख्ती करो ताकि नशा उतर जाए। मैंने कहा बदबख्तो ये नशा तो लहद में भी नहीं उतरेगा, ये नशा तो उतरने वाला नहीं है, ये तो हम साथ इंशाअल्लाह कब्र में भी लेके जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इतना वफा करके जाएंगे कि हुजूर का सामना कर सके। आ जाओ, आज मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह हुजूर के दीन के लिए मैदान अमल में है, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हर जालिम जुल्म के जुल्म जबर का मुकाबला कर रहे हैं। अगर आप वाकई समझते हैं कि हमने इस मैदान में इखलास से कदम रखा, क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की आवाज़ पर लब्बैक कहा और उसके नूर नज़र लख्ती जिगर क़िबला हाफिज साद हुसैन रज़वी हाफिज़हुल्लाह इस मैदान में इस उम्मत की नुमाइंदगी सही कर रहे हैं, तो हमारा हक बनता है कि आप दिलो जान से हमारा साथ दें। और अगर आप समझते हैं कि हम यहाँ पर दो नंबरी कर रहे हैं, हम अपने जात के लिए कुछ कर रहे हैं, हम अपने जात के नारे लगा रहे हैं, हम अपनी इज्जत की बात करते हैं, तो फिर आपका हक है कि हमारे चेहरे पर टूके। लेकिन आप जो मोहब्बत हमें दे रहे हैं, आप जो हमारे कारकुनों तक, जो हमारे कायदीन के इस्तेमाल हो रहे हैं, कभी फूल फेंक के जा रहे हैं, कभी क्या, ये सब कुछ हुजूर के नाम पर है। वरना मुझे शरफपुर शरीफ में कौन जानता था शफीक कौन है, कहाँ चार सत्ता,
کہاں شرکپور شریف، مگر آج یہاں پر لوگ ہمیں محبت دیتے ہیں، ہاتھ ڈھونڈتے ہیں حضور کی وجہ سے۔ تو جن کی وجہ سے، جن کے دم قدم سے یہ سب عزتیں ہیں، آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ان کی قدم کی خاک مبارک پر انشاءاللہ قربان بھی کریں گے، اور یہ عزم کرتے ہیں کہ امتحان تو کبھی کبھی ہے، یہ امتحان تو کبھی کبھار ہوتے ہیں، اور یہ تو اسلام میں جب امتحانات آتے ہیں تو اس کا مزید حسن بڑھ جاتا ہے، اور بندے کو یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے بھی قربانیاں دی۔ لیکن یاد رکھے حضور کی طرف سے مہربانیاں ہر وقت ہے، یہ پھول ہر وقت پہنتے جا رہے ہیں، یہ ہاتھ ہر وقت لوگ چوم رہے ہیں، لطف سجن دم پدم، کارے سجن گاہ گاہ، اور انجری سجن واہ واہ، اجری سجن واہ واہ۔ اس لیے میں اس پر اختتام کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ہر میدان میں لبیک کا ساتھ دینا ہے، آنے والے بلدیات میں انشاءاللہ تعالیٰ لبیک کو فل سپورٹ کرنا ہے، اپنے قائدین کے ساتھ مکمل رابطے میں رہنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح لوگ کہتے ہیں پنجاب لبیک والوں کا ہے تو انشاءاللہ آپ نے کر کے دکھانا ہے۔ پھر لاہور، پھر یہ علاقے جہاں بابا جی نے صبح شام اپنا ٹائم دیا، آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دکھانا ہے کہ ہم انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے دل و جان سے لبیک کے ساتھ ہے۔ رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا، اور پرے خاک ہو جائے جلد۔ یا رسول اللہ